السلام علیکم ایوری ون. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے آئی سی ٹی انٹرا ڈے اسکیلپنگ اسٹریٹجی کے بارے میں. اس کے لیے آپ کو فرسٹ آف آل پی ڈی ارے کی ضرورت ہے، ہائر ٹائم فریم کی. آپ آئی سی ٹی سر کہتے ہیں کہ اگر آپ ہائر ٹائم فریم کو اینالائز نہیں کرتے تو آپ گیملر ہیں. اگر آپ جسٹ اونلی چھوٹے ٹائم فریم کو دیکھ رہے ہیں، M15 کو دیکھ رہے ہیں یا پھر M1 کو دیکھ رہے ہیں یا M5 کو دیکھ رہے ہیں تو آپ گیملر ہیں اگر آپ ہائر ٹائم فریم کو اینالائز نہیں کرتے. تو کی لیول ہمیں ایک چاہیے جو ہم نے فائنڈ کرنے H1 اور M15 کے پی ڈی ارے کو یوز کرتے ہوئے. اگر پی ڈی ارے کا آپ کو نہیں پتا تو یہ سمپل یہ چیزیں ہیں. ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں پی ڈی ارے کے لیے، یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی لیکویڈیٹی ایریا ہو سکتا ہے، کوئی آرڈر بلاک، کوئی بریکر بلاک یا پھر ایف ایئر ویلیو گیپس، کچھ بھی لیول ہو تو انہیں ہم پی ڈی ارے بولتے ہیں. اس کے بعد جو ہم ایگزیکیوشن دیکھیں گے وہ ہم دیکھیں گے M5 کے اوپر، اور اس کے ساتھ ہم ٹائم اینڈ پرائس کو الائن کریں گے. فرسٹ آف آل آپ کے پاس ہونا چاہیے ہائر ٹائم فریم کا لیول. تو یہ میں سٹرکچر جو ڈرا کر رہا ہوں، یہ لائن بلیک کلر کی، یہ ہے آپ کے پاس ہائر ٹائم فریم. اس کو میں اس جگہ پہ ڈرا کر دوں، یہ H1 ارلی ٹائم فریم H1 کا یا پھر M15 کا. آلرائٹ، اس جگہ پہ ہمارے پاس کوئی لیول ہونا چاہیے. مثلا کہ یہ ایک آپ کے پاس H1 کا فیئر ویلیو گیپ ہے اور اس کے ساتھ آرڈر بلاک الائن کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے ہر ویڈیو کے اندر کہ ایک اکیلی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی. تو یہ آگے آپ کے پاس لیول ہے، مطلب کہ آپ کو ایک پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ٹریڈ کس لیول سے پلے کرنی. تو ٹرینڈ سیل کا ہے یا پھر ٹرینڈ بائی کا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے ڈیلی بائس والی ویڈیو دیکھ لینی اگر آپ کو نہیں پتا کہ بائس کیسے کریٹ کرنے ہیں. تو جب مارکیٹ اس لیول کے اوپر آئے تو پھر آپ نے اس جگہ پہ جو ٹائم فریم یوز کرنا ہے نا، وہ آپ نے کرنا ہے M5 کا یا پھر M1 کا. تو یہ ہے میرے پاس، اس کو میں دیکھیں تو یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے M5 کا ٹائم فریم. تو اس کے اندر کیا مارکیٹ اپنے اس ایریا کے اندر آئی تو اس جگہ پہ آپ نے اب دیکھنا جب پرائس اس کو ٹچ کر لے تو اب آپ نے دیکھنا اس جگہ پہ مارکیٹ سٹرکچر شفٹ دیکھنا آپ نے، یا پھر چینج ان سٹیٹ آف ڈیلیوری دیکھنی ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ نے الائن کرنی ہے، وہ یہ ہے ٹائم اینڈ پرائس. اس جگہ پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس پریویس ایشین کی رینج پڑی ہوئی ہے کہ ایشیا کا ہائی اس جگہ پہ الائن کر رہا ہو، یا پھر یہ جو ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ٹائم ہے یہ ٹائم کاؤنٹ ہے. تو ٹائم آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، 2 بجے کے بعد آپ نے اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائم ٹریڈ پلے کرنی ہے. وہ ہوتا ہے ہمارے پاس لندن کا کل زون. تو جب بھی آپ نے ٹریڈ پلے کرنی ہے وہ آپ نے کل زون کے اندر آ کے پلے کرنی ہے. تو ایک یہ چیز، اور اینڈ پہ یہ کہ جب بھی آپ نے سیل کرنا ہے مارکیٹ کو، جب بھی آپ نے سیل کی ٹریڈ پلے کرنی ہے تو وہ آپ نے کہاں سے کرنی ہے؟ وہ ہمیشہ آپ نے 00 مڈ نائٹ پرائس سے اوپر کرنی ہے. اب یہ کیا ہے، جیسے ہی ایشین رینج ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ نے 00 مڈ نائٹ جو ہمارا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے آپ نے اس کو مارک کر کے آگے لے کے آ جانا. تو یہ پرائس آپ نے مارک کر لینی. تو جب بھی آپ نے سیلنگ کرنی ہے اس سے اوپر اگر پرائس ہو تو پھر آپ نے سیل کرنا ہے. جب بھی آپ نے بائی کرنا ہے 00 سے پرائس نیچے ہو تو وہ ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ کے اندر ہوتی ہے. تو آپ نے 00 مڈ نائٹ سے نیچے سے جو آپ نے بائی کرنا ہے. تو یہ تھوڑی سی چیک لسٹ تھی، باقی ہم لائیو چارٹ کے اوپر چلتے ہیں، آپ کو کلیئر ایگزامپل دکھاتا ہوں میں. تو یہ ہمارے پاس جی بی پی اے یو ڈی کا چارٹ ہے، H1 کا ٹائم فریم ہے. تو اس جگہ پہ دیکھیں ٹرینڈ سیل کا آ رہا ہے. تو اس جگہ پہ جب پرائس اوپر جانا سٹارٹ کیا تو ہم نے اس جگہ پہ دیکھنا تھا آرڈر بلاک آپ کے پاس کون سا ہے. تو لاسٹ یہ کینڈل جو تھی یہ ہمارے پاس آرڈر بلاک کی تھی، اور اس کے ساتھ یہ آپ کلیئر کر دیکھ رہے ہیں H1 کا فیئر ویلیو گیپ. اگر آپ کے پاس H1 کلیئر نہیں ہے تو پھر آپ M15 کے اوپر جا سکتے ہیں. اگر جیسا کہ اس کیس کے اندر مجھے H1 کے اوپر ہی کلیئر کٹ یہ جو پی ڈی ارے مل چکے ہیں اس دن کے لیے، تو اب جو ہے میں اپنی ٹریڈ پلے کروں گا وہ میں اسی ٹائم فریم کے اوپر پلے کروں گا. تو سمپل لیول مارک کرنے کے بعد اب آپ نے چلے جانا ہے 5 منٹ کے چارٹ کے اوپر.
تو یہ جو انڈیکیٹر لگا ہوا ہے نا، اگر آپ کو نہیں پتا، آپ نے نہیں لگایا، تو یہ انڈیکیٹر کا نام آپ نے جانا ہے میری چینل کے اندر، پلے لسٹ کے اندر آپ کو ملے گی، ٹائم اینڈ پرائس تھوڑی کے نام کے سے پلے لسٹ، تو اس کے اندر یہ انڈیکیٹر والی آپ نے ویڈیو دیکھ لینی، جس کے اندر یہ آپ کو اس کا کام اور کوئی بھی نہیں، جسٹ یہ آپ کو سیشن مارک کر کے دیتا ہے۔ اب دیکھیں جیسا کہ اس جگہ پہ میں آیا نا، تو مجھے یہ کلیئر کٹ کوئی چیز مارک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، تو یہ میرے پاس سیشن مارک ہوا پڑا ہے۔ یہ 20 سے لے کے 00 تک آپ کے پاس ہوتی ہے ایشین رینج۔ تو اس کے بعد یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ڈاٹڈ لائن، یہ ہے میری 00 مڈ نائٹ پرائس کی لائن۔ تو جتنی دیر تک مارکیٹ اس سے اوپر ہے، اتنی دیر تک میں سیل کے اندر مارکیٹ کو دیکھ سکتا ہوں، ادروائز میں نے جو ہے وہ سیل کی ٹریڈ کو نہیں دیکھنا۔ تو دیکھیں اس جگہ پہ یہ میرے پاس کی لیول ہے میرا H1 کا فیئر ویلیو گیپ، تو M5 کے اوپر مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، یہ پراپر سٹرکچر کے اندر۔ تو جب پرائس نے کسی لیول کو ٹچ کرنا ہو، تو اس سے پہلے وہ ایک سوئنگ لو، ہائر ہائی ہائر لو کر کے جاتی، کیونکہ مارکیٹ نے اپنا جو ہے وہ سٹرکچر شفٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس جگہ پہ جیسی مارکیٹ نے اس لیول کو ٹچ کیا، دیکھیں پہلی دفعہ ٹچ کیا، کوئی آپ کو مارکیٹ سٹرکچر شفٹ نہیں ملا، تو کسی لیول کے اندر آ کے مارکیٹ پھر اپنی لیکویڈیٹی کلیئر کرے، مطلب کہ آرڈر پیڈنگ کرے۔ یہ کہ آرڈر پیڈنگ میں نیکسٹ کسی دن آپ کو بتاؤں گا کمپلیٹ ویڈیو کے اندر۔ سمپل آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی لیول کے اندر آ کے مارکیٹ پھر اپنی لیکویڈیٹی کلیئر کریں۔ دیکھیں ایک دفعہ پرائس نے اوپر اس کو ٹچ کیا، اگین اوپر یہ جو پرائس گئی ہے، اس نے اوپر والی لیکویڈیٹی کا فنڈا ہی کلیئر کر دیا، اس جگہ پہ نو مور لیکویڈیٹی۔ تو اب آپ کے پاس جیسے ہی پرائس نے اس سوئنگ لو کے نیچے وک لگائی، تو آپ کے پاس مارکیٹ سٹرکچر آپ کا شفٹ ہو چکا ہے۔ یا پھر جب پرائس کسی لیول کو ٹچ کر لے، تو پھر سوئنگ لو کے نیچے وک بھی لگ جائے، تو آپ کا مارکیٹ سٹرکچر شفٹ ہو جاتا ہے۔ آلرائٹ، اس بات کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ نہیں تو جس کینڈل نے یہ لیکویڈیٹی کلیئر کی ہے، جس کینڈل نے لیکویڈیٹی کلیئر کی ہے، یہ ہے آپ کے پاس بائی کی کینڈل۔ جیسے ہی اس کینڈل کے نیچے سیل کی کینڈل کلوز ہو، تو یہ آپ کے پاس چینج ان سٹیٹ آف ڈیلیوری آرڈر بلاک ہے۔ تو یہ جو ہے بائی کی کینڈل جے، بائی کی کینڈل جے تھا آپ کا آرڈر بلاک۔ تو اب دیکھیں ٹائم کی باری آتی ہے، ٹائم کون سا تھا؟ یہ جو آپ کو باکس نظر آ رہا ہے نا، یہ 2 بجے کے بعد لندن کا کل زون ہے۔ تو جب بھی آپ نے ٹریڈ پلے کرنی ہے، لندن کے کل زون کے اندر ہی پلے کرنی ہے۔ تو مارکیٹ نے اس کو ٹچ کرنے کے بعد دیکھیں مارکیٹ سٹرکچر شفٹ کیا ود دا ڈسپلیسمنٹ۔ تو یہ تھی آپ کے پاس ڈسپلیسمنٹ، مطلب کہ فیئر ویلیو گیپ پرائس نے چھوڑا۔ تو جیسے ہی مارکیٹ اوپر گئی اس کے اندر، تو آپ نے کرنا کیا تھا؟ آپ نے اس جگہ سے شارٹ کی پوزیشن کو اوپن کرنا تھا۔ جو آپ کا سٹاپ لاس ہونا تھا، سیف سٹاپ لاس، وہ اس ہائی کے اوپر، کیونکہ یہ وہ ہائی ہے جو لیکویڈیٹی یہ کلیئر کر کے آ رہا ہے۔ تو اس ہائی کے اوپر مارکیٹ نہیں جا سکتے، اگر جاتی ہے تو پھر یہ سارا سیٹ اپ مارکیٹ فیل کر دے گی۔ تو ایسا 100% کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، یہ سین ہو جاتا ہے۔ تو اس جگہ پہ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ فکس 2 RR لے کے آؤٹ ہو جائیں۔ اگر تو آپ نے فکس رکھا ہوا 2 RR ہی آپ کرتے ہیں، تو پھر آپ کی ٹریڈ یہ اس جگہ پہ ہی ایگزٹ ہوگی۔ اگر نہیں تو پھر آپ نے لیول کون سا نکالنا ہے؟ آپ نے واپس آ جانا ہے آرلی ٹائم فریم کے اوپر، H1 کے ٹائم فریم کے اوپر۔ تو اس جگہ پہ یہ دیکھیں مارکیٹ اس جگہ پہ آرڈر بلاک کو ٹچ کیا ہے، تو مارکیٹ ہمیشہ چلتی ہے انٹرنل ٹو ایکسٹرنل۔ جب مارکیٹ نے انٹرنل رینج لیکویڈیٹی جو کہ یہ فیئر ویلیو گیپ تھا، اس کو ٹچ کیا، اب آپ کا ٹارگٹ کون سا تھا؟ یہ والی ایکسٹرنل رینج لیکویڈیٹی۔ تو یہ اولڈ ہائی ایکسٹرنل رینج لیکویڈیٹی، اب آپ کا یہ ٹارگٹ تھا۔ تو میں بیک چلتا ہوں M5 کے اوپر، یہ ہے M5 کا۔ تو اب آپ کا ٹارگٹ یہ تھا فرسٹ، تو یہ جیسے ہی یہ کلیئر ہوا 2 RR، تو آپ نے اپنا جو کچھ پارشل تھا وہ بک کر لینا تھا۔ باقی اگین مارکیٹ NY سیشن کے اندر آئی، تو یہ آپ کا ٹارگٹ کلیئر، یہ سیل سائڈ لیکویڈیٹی آپ کی کلیئر ہوگی، تو آپ کی یہ ٹریڈ ایگزٹ ہوگی، مطلب کہ آپ کی ٹریڈ یہ کمپلیٹ ہوگی۔ باقی لانگ ٹرم کے لیے آپ نہیں چل سکتے، مطلب کہ ایک جگہ سے آپ نے ٹریڈ پلے کی تو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اس لو تک، نو۔ اگر آپ انٹرا ڈے ٹریڈ کر رہے ہیں نا M5 کے اوپر، تو یہ اسکیلپنگ ہوتی ہے۔ تو اسکیلپنگ کے لیے آپ کو مطلب کہ چھوٹی چھوٹی ٹریڈ 2R 3R، آپ کا سٹاپ لاس دیکھیں کتنے پیپ کا بنا، 8 پیپ کا جسٹ سٹاپ لاس تھا، آپ کو مل کتنے گئے؟ 30 پیپ سے پلس، آپ کو 30 پیپ پلس آپ کو مل گیا۔ تو یہ آپ کا دن بھی ختم، اور آپ کی اگر آپ کو ایسی بھی ایک پیر کے اندر ایک دن کے اندر ایک ٹریڈ ایسی مل جائے تو بس ٹھیک ہے، انف ہے آپ کے لیے۔
تو یہ چیز ہے، اس اسٹریٹجی کو آپ یوز کر کے، یہ کوئی اسٹریٹجی آپ اسے نہیں کہہ سکتے، یہ پراپر میتھڈ ہے آئی سی ٹی کو یوز کرنے کا. جسٹ یہ ایک ماڈل ہے جسے ہم A+ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. باقی جو چیزیں ہیں، دوسرے ماڈلز ہیں، دوسری چیزیں پرائیویٹ کے اندر ایک ماڈل نہیں ہے، بہت زیادہ ماڈلز ہیں. یوٹیوب کے اوپر جیسے آپ کو ہر کوئی ایک ماڈل ہی بتاتا ہے، وہ یہ ہے A+ سیٹ اپ. تو باقی اگر آپ سیریسلی ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو اس چیز کو، ایک چیز کے اوپر اپنی گرپ حاصل کر لیں، جسٹ اونلی اس چیز کے اوپر. فرسٹ آف آل اپنا ڈیلی کے اوپر ٹرینڈ وغیرہ دیکھیں، بائس کریٹ کریں، پھر H1 کے ساتھ M5 کو یوز کر کے آپ اپنی ٹریڈنگ کو بہتر کر سکتے ہیں. جسٹ ایک چیز کو فوکس کر لیں، آپ کو کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی دوسرے نمبر پہ اینڈ پہ یہ ہے کہ ٹائیگر ٹریڈر کا یہ جو ہے واٹس ایپ کے اوپر ٹائیگر ٹریڈر پرائیویٹ گروپ یہ جو ہے ہمارا وہ لانچ ہو چکا ہے، جس کے اندر مینٹورشپ والے میرے جن لوگوں نے میرے پرائیویٹ کورسز کیے ہوئے وہ سارے لوگ ایڈ ہیں. اس کے بعد میرے علاوہ 2 اور ایڈمن ہیں. تو منڈے سے ٹریڈنگ سٹارٹ ہوگی. تو منڈے سے اس گروپ کے اندر آپ کو جیسا کہ لوگ سگنل سینڈ کرتے ہیں، ویسے ہمارا یہ کام ہوگا کہ مارکیٹ کے انالیسز جو پیئرز ہیں ان کے لیول ہم آپ کو سینڈ کیا کریں گے کہ بھائی صاحب یہ لیول ہیں، آپ نے ان لیول کے اوپر یہ اپنا یہ جو سیٹ اپ ہے وہ فائنڈ کرنے ہیں. تو جیسے سیٹ اپ بنے گا وہ آپ کو سیٹ اپ پہنچ جائے گا گروپ کے اندر، تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے اپنی ٹریڈ کو مینیج کر سکتے ہیں یا پھر پلے کر سکتے ہیں. ہر دن بعد یا پھر ایک دن چھوڑ کے جو بھی پریویس ڈیز ہوں گے جن کے اندر جو ٹریڈ بنیں گی، سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہ والی، ان کے اوپر ہم سیشن کیا کریں گے کہ ان ٹریڈ کے جو ٹی پی ہوئے ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں، جو ایس ایل ہوئے ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں. اگر آپ کو ٹریڈ پلے کر رہے ہیں تو وہ آپ ٹریڈ گروپ کے اندر شیئر کریں گے، پھر اس کا اینڈ کے اندر ٹی پی ہوتا ہے یا پھر سٹاپ لاس ہوتا ہے تو ہم بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے ود لائیو کلاس. تو آپ زوم کے اندر لائیو کلاس لے کے اپنے جو پرابلم ہے، جو آپ کا سٹاپ لاس ہوا ہے، ٹی پی ہوا ہے، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو وہ کلیئر کر سکتے ہیں. یہ سنہری موقع ہے، مطلب کہ اسے کہتے ہیں ریئل کمیونٹی کی، جس کے اندر بندے کو ٹریڈنگ آئے، نہ کہ کوئی ایک سگنل آپ کو مل جائے اس کے بعد کوئی پوچھے ہی نہ. تو یہ سین ہوتا ہے کہ 2-3 منتھ کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کے بعد آپ اگر یہ سین کر لیتے ہیں، کیونکہ ہر پرابلم کا آپ کو حل ملتا گیا، ہر سٹاپ لاس ٹی پی کا. باقی جو پرائیویٹ کنسیپٹ ہیں وہ بھی پرائیویٹ کلاسز ہیں، آپ کو گروپ کے اندر مل جائیں گی. تو اگر آپ یہ جوائن کرنا چاہیں، جن لوگوں نے مینٹورشپ میری لی ہوئی ہے $400 دے گے فی، تو ان کے لیے تو یہ فری ہے، وہ تو ایڈ ہو چکے ہیں ان کے اندر. باقی اگر یوٹیوب اسٹوڈنٹس یا پھر دوسرے کوئی آنا چاہیے تو ان کے لیے میرا بھائی یہ فار لائف ٹائم $50 اونلی. تو اگر آپ یہ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں فار لائف ٹائم تو $50 کے اندر آپ جوائن کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو یہ اماؤنٹ نہ تو ہمارے لیے کچھ ہے، نہ آپ کے لیے کچھ ہونی چاہیے. اگر مطلب کہ لرن آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو گروپ اگر یہ آپ جوائن کر لیتے ہیں واٹس ایپ کا، تو یہ گارنٹی کہ آپ 2-3 منتھ کے اندر خود کی ٹریڈنگ خود آپ پروفیٹیبل بن سکتے ہیں. تو اگر آپ نے جوائن کرنا تو آپ نے جسٹ اونلی اس نمبر پہ واٹس ایپ کے اوپر میسیج کر دینا ہے کہ آئی وانٹ ٹو پرائیویٹ گروپ جوائن. تو آپ یہ ٹیکسٹ کریں تو ہم آپ کو گروپ کے اندر ایڈ کر دیں گے.